پھر صحابی رسول فاقہ چھپانے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں، اور اللہ سے ہوگا اس کا گھر میں اتنا مذاکرہ کیا ہے کہ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، وہ لوگوں سے شکایت نہیں کر رہی ہیں کہ یہ کما کے نہیں لاتے ہیں اس لیے گھر میں فاقہ ہے، کہ لوگ ہمارے گھر کے فاقے کو جان نہ پائیں اس لیے گھر میں لکڑی جلا رہی ہیں۔ تو جب گھر والے محلے والے دھواں دیکھیں گے تو کہیں گے ان کے یہاں کھانا بنا۔ اب دونوں اللہ سے امید لگائیں، سے امید لگائیں، اللہ سے امید لگائیں۔ اب جس رب نے بھوک کی حاجت بھیجی ہے امید اسی سے ہے، محلے والوں کی امید ٹوٹ جائے اس لیے گھر میں لکڑی جل رہی تندور میں، تو اللہ تعالیٰ نے خالی تندور کے اندر کھانا بھیج دیا، کھانا بھیج دیا نہیں، اس لیے اپنی زندگی کے تعلق کو اگر ایمان نہیں سیکھا ہے تو ساری زندگی انبھکتی ہاتھ لگے گی، جیسے جماعتیوں کو انبھکتی ہاتھ لگے۔ دنیا دار جماعت میں بھی آپ اتنے بڑے انبھکت نہیں پاؤ گے جتنے اس میں ملیں گے۔ اچھا، اب جب اللہ نے لاک ڈاؤن بھیجا اور بھیج کر یہ تمام ان کی زندگی کے حالات کھول کے دکھلا دیے، تو ہم لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اپنی ذات پر محنت کی جائے، اپنی ذات کو بنایا جائے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے سوال و جواب دینا ہے، اپنی ذات کے اوپر محنت کا نشانہ بنایا جائے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس نظام سے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے مقابلے پر کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی جماعت نہیں بنائی، اور نہ ہم لوگ کسی کو منع کریں۔ تمہاری زندگی ہے، تم جانو، تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہے، تم اپنے قبر میں جانا، عالم برزخ کی زندگی جب اللہ عطا کریں گے اور جانا، اور وہاں فرشتے آ کے پوچھیں گے من رب کا، تو کہہ دینا پرورش تو اللہ ہی کریں گے، مگر یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، بغیر سبب پہ ہوگی۔ اب جب فرشتے تم سے پوچھیں یہ کس نے بتایا تو بتا دینا کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا، کہ جس نے سبب چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ہم گمراہ نہ ہوں اس لیے سبب سے پرورش لیتے تھے۔ تو اپنی اپنی قبر میں ٹیلی فون لگائیے، وہاں سے پھر مولوی صاحب کو فون کریں کہ سبب چھوڑیں گے بھیج دو، پرورش کوئی نہیں پڑے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش نبوت کے ملنے کے بعد جو 23 سالہ زندگی آپ کی ہے، اپنی پرورش کے لیے ایک دن آپ سبب میں نہیں ہوئے، اپنی پرورش کے لیے ایک دن آپ سبب میں نہیں ہوئے۔ آپ کے بھی بیوی اچھے تھے، آپ کے یہاں بھی مہمان آتے تھے، آپ کے یہاں بھی فاقہ آتا تھا،
آپ کے یہاں جو فاقہ آتا تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کا اختیاری ہے، آپ کے یہاں فاقہ نہ آتا۔ اگر آپ چاہتے تو روز جنت کا کھانا آپ کے یہاں آتا، لیکن نبی وہ انسانیت کا نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے سبب تو اختیار نہیں کیے اور غیب سے فائدہ نہیں اٹھایا، مستقل طور پہ مستقل آپ نے جنت کا کھانا نہیں کھایا دنیا میں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ آپ کے لیے کبھی آسمانوں سے کھانا آیا تھا؟ اس نے کہا آیا۔ کہا آپ نے کھایا؟ کہا ہم نے کھایا۔ کھانا بچا ہوگا؟ کہاں بچا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آسمانوں میں چلا گیا۔ اللہ نے پیش کیا آپ کے اوپر کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑ آپ کو سونے اور چاندی کے ہم عطا کر دیں گے، اور جدھر آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے اس کو بھی ٹکرا دیا۔ کیا فرمایا؟ ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں صبر کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر جنت کا دسترخوان روز اتروانے لگتے تو یہ عام انسانوں میں فرق ہو جاتا، عام انسانوں میں فرق ہو جاتا۔ پھر ہم اور آپ بیٹھ کے یوں کہتے دیکھو وہ تو نبی تھے، ان کا تو جنت سے آتا تھا، ان کا جنت سے آتا تھا، ہمارا تمہارا جنت سے تو آئے گا نہیں، اس لیے بغیر سبب کے تو پرورش نہیں ہوگی۔ اللہ سے پرورش لینے کا جو راستہ ہے وہ آپ نے کر کے دکھلایا، عملی طور سے کر کے دکھلایا۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ گئے معلوم ہوا کچھ نہیں ہے، آپ مسجد آئے، نماز کا عمل کیا، اللہ سے کہا، پھر گھر میں گئے، پھر پوچھا، پھر آئے۔ یہ ہم لوگوں کی تربیت کے لیے آپ تو گھر میں کہہ دیتے اللہ سے، اللہ کھانا بھیج دیتے، آپ کہہ دیتے تو اللہ بھیج دیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بند کمرے میں تازے پھل کھلاتے تھے، بے موسم کے پھل کھلاتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اکرام ہوتا؟ تو سید الانبیاء ہیں، اس لیے آپ نے مستقل غیب سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، مستقل طور سے۔ اب نماز کا عمل کرنا آپ کا بار بار یہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت عثمان کو گھر میں۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور حالات معلوم کیے، اور جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہم امی جان سے کہا کہ ہم سے کہہ دیا کریں، آپ لوگ ہمیں کیا اپنا نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں گئے، امی جان نے آپ کو بتلایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، نمک کی ایک کنکری کی بھی ضرورت ہو یا جوتے کے چشمے کی بھی ضرورت ہو، اس کے لیے بھی تم اللہ کے غیر سے امید نہ کرنا، اللہ ہی سے مانگنا۔
اور یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ دیں گے تو اللہ، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تھوڑے دیں گے، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے بالکل نہیں دیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کرنا کیا ہے۔ تم تو سبب میں ڈھکیل رہے ہو، وہ عمل بتاؤ جس پر کرنے کا وعدہ کیا ہے اور جس پر کیا ہے اللہ نے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے بدر میں دشمنوں سے مقابلے کا مسئلہ ہو، چاہے خندق میں مسئلہ ہو، چاہے جو موقع ہو، آپ نے کس چیز کا سہارا لیا ہے اس کو سبب بناؤ۔ یہ ہے ہمارے سبب، یہ ہیں ہمارے سبب جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کرتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کرتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کے شیطانوں سے سبب بنائے ہیں، اللہ اس پر بھی اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ناراض ہو کے کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے جہاں فوری کسی چیز کی آپ پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں انسان۔ آخرت میں مہلت نہیں ملے گی، وہاں سے جب سارا منظر اللہ تعالیٰ سامنے کریں گے تو انسان خود کہے گا کہ سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ جان لیا، ایک مہلت دے دیجئے، اب کبھی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو کھول کھول کے قرآن میں بیان کیا ہے، نبی کے ذریعے سے عملی طور سے کر کے دکھلوایا ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ جان لو کہ ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ وہاں پھر انسان روئے گا اور روتے روتے اپنے ہوش و حواس کھو دے گا، اپنی موت کو پکارے گا، موت بھی نصیب نہیں ہوگی، اپنی موت کو۔ دنیا میں ذرا سے حال اللہ لمبا کر دیں تو انسان یہیں اپنی موت بلانے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا تو موت ہے دے دیتے۔ وہاں کے حالات وہ انسان برداشت کر پاؤ کہ جو سورج آج لاکھوں میل بلندی پر ہے، جس کی دھوپ آج ہمیں آپ کو برداشت نہیں ہے، جب یہ 1.25 نیزے کی بلندی پر سروں کے اوپر کر دیا جائے گا تو کیسے برداشت کریں؟ برداشت تو ہوگا۔ اس لیے دنیا میں یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کرتے ہیں، یہ تو ہر ایک کے بول ہیں۔ وہ ایمان سیکھو کہ جس پر اللہ ہی سے کرانے پر آمادہ ہے، وہ ایمان نماز سے پیدا ہوگا، وہ ایمان نماز سے پیدا ہوگا۔ اس کے لیے باہر ساری امیدیں توڑ کے آؤ، باہر کی ساری امیدیں توڑ کے یہاں ہو۔ اب تو نماز ہی اسی لیے پڑھی جاتی کہ باہر بن جاوے، باہر کا جس کا باہر کا بگڑا ہوتا ہے اس کو لوگ نماز کا نسخہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو تو باہر کا بن جائے گا۔ نماز کا عمل باہر کے بننے کے لیے نہیں ہے، نماز کا عمل انسان کے اندر بننے کے لیے، نماز کا عمل اندر بننے کے لیے، باہر کے لیے نماز نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو کے اندر کو ٹھیک کرو، اپنی زندگی کے اندر کو ٹھیک کرو،
باہر تو اللہ ٹھیک کرے گا. باہر کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ ٹھیک کرے گا. باہر کا ٹھیک ہونا یہ نہیں کہ بنگلہ ہو جائے گا، گاڑی ہو جائے گی اور حکومت مل جائے گی، مال مل جائے گا. باہر کا بننا اس کو نہیں کہتے. باہر کا بننا اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ باہر حال آئے گا اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں کامیاب کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں کامیاب کر دے گا. اب راستے میں دریا ہے، دریا پار ہونا ہے، پل ہے نہیں. باہر کا اللہ کیسے بناتے ہیں؟ جب محنت اندر پر ہوتی ہے، اب دریا پار کرنا ہے، نہ جہاز ہے، نہ کشتی ہے، نہ پل ہے. اب کیسے پار ہو؟ تو اللہ نے اسی پانی پر صحابہ کے لیے گھوڑے کا روڈ بنا دیا. اسی پانی کو بنایا. صحابہ کی جماعت ہے، بھوکھی ہے، سب کھانا ختم ہے. اندر بنا کیا ہے؟ اللہ نے ایک مچھلی بھیج دی. ایک، بہت نہیں. کھایا بھی، مدینے واپس لے آ گئے اور ساتھ میں لے آئے. باہر اللہ بناتے ہیں. ہم پہلے دماغ لگاتے ہیں کہ باہر بنے گا کیسے، اللہ پھر ایسے کیسے بنائیں گے. کہ جیسے ہم قرآن کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہم نے جن کو بڑا بنا رکھا ان کے چشمے سے اس کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہم اللہ کو کرنے میں سبب کے چشمے سے دیکھتے ہیں. تو بھی سبب سے بنتا ہے. سبب سے بنتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ بناویں گے کیسے. دکان تو ہے نہیں تو اللہ مال کیسے دے گا؟ کارخانہ تو ہے نہیں، تجارت تو ہے نہیں، نوکری تو ہے نہیں، تو اللہ کیسے دے دے گا؟ یہ سبب کے راستے سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ شرک کے راستے سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، شرک کی نگاہ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، شرک کی نگاہ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایمان کے نور سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. 3 درہم ہے. 6 درہم ہے، 3 ہے. ضرورت مند آیا 3 دے دیں. روزہ بھی ہے، بچا کیا؟ اگر کچھ بچا نہیں. لیکن ایمان کی نور سے اللہ کو پہچانا ہے. مشرکین کے راستے سے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. جو سبب کے راستے سے اللہ کو پہچان رہا ہے یہ مشرک ہے. کون ہے؟ یہ مشرک ہے. یہ صرف کے راستے سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کبھی اللہ کو نہیں جان سکتا، پہچان سکتا ہے. یہ کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا ہے کہ رب اللہ ہے. زبان سے کہہ دے گا، زبان سے کہہ دے گا کہ کرنے والا اللہ ہے. انہوں نے رب کو پہچانا ہے ایمان کے نور سے. 3 سال کو دیں گے ضرورت مند کو، اپنی ضرورت روک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق واپس کریں گے. دے دیا. روزہ بھی ہیں. بستر کے نیچے کتنے ملے؟ کہاں سے آئے؟ دکان کی، کارخانہ کھولا، مزدوری کرنے گئے، نوکری کرنے گئے. کہاں گئے؟ گئے تو مسجد میں.
گئے کہاں ہیں؟ 3 دیا ہے اور 300 اللہ نے واپس کیا. 3 دیا ہے اور 300. ایک صحابی کا واقعہ ہے. استنجا کرنے گئے, قضائے حاجت پوری کرنے گئے. اللہ نے وہاں مال عطا کر دیا چوہے کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ چوہے کے ذریعے سے.